الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبحان الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जुम्मतुल मुबारक की महफिल में तशरीफ लाने वाले अहबाब को याद होना चाहिए कि एक साहिब ईमान के ऐसे माहौल का तस्करा हो रहा है जिस माहौल के मुयस्सर आने पर एक साहिब ईमान
اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی بہت اعلیٰ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس ماحول کا سب سے بڑا فائدہ ایک صاحب ایمان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی میں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ آپ جس کے سامنے جھک رہے ہیں وہ آپ کے جھکنے کو عبادت لکھنے لگتا ہے۔ آپ جس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں وہ آپ کی پیشانی کے جھکنے کو آپ کی زندگی میں عزتوں کے ملنے کا سبب قرار دینے لگتا ہے۔ آپ کی عبادات اس خاص ماحول کی وجہ سے عبادات کہلاتی ہیں، اور یوں بندے اور معبود کے درمیان ظاہری فاصلے بھی مٹنے لگتے ہیں اور نہ نظر آنے والے فاصلے بھی مٹنے لگتے ہیں، اور بندہ اپنے معبود کے قرب سے اس قدر محظوظ ہونے لگتا ہے کہ مالک ارض و سماء اعلان کرنے لگتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس ماحول کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے قرب الہی۔ کہا جاتا ہے کسی آدمی کی طبیعت کی اچھائی دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اللہ کا مقرب آدمی ہے۔ کسی انسان کی طبیعت میں مخلوق کی بہت خیر خواہی دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے۔ جائز بدلے لینے کی طاقت ہونے کے باوجود کھلے دل سے معافیاں دینے کے حوصلے رکھنے والوں کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ بڑے اللہ کے مقرب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان سے امانت کی توقع تو کی جا سکتی ہے اور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک مومن سے اگر بددیانتی کی توقع ہو تو وہ مومن کہے گا۔ ایک صاحب ایمان سے امانت ہی کی توقع کی جائے گی، ایک صاحب ایمان سے سچائی ہی کی توقع کی جائے گی، ایک صاحب ایمان سے اپنے لیے خیر خواہی کی ہی توقع کی جائے گی۔ دوسرا ایمان والا کسی صاحب ایمان سے جھوٹ کی توقع ہی نہیں کر سکتا، بددیانتی کی توقع ہی نہیں کر سکتا، ظلم اور زیادتی کی توقع ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں امانت ہوگی، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں سچائی ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں سیرت و کردار کی پاکیزگی ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ کی سچی بندگی ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں پیغمبر کی سچی تابعداری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بددیانتی کی تو یہ پتہ نہیں پھر کس ماحول کے اندر یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ یقین تجھے اٹھی گیا ہے نہ اپنے دیکھنا، پتہ نہیں پھر
اس بستی کی بات ہوتی ہے، کوئی بے ایمان قسم کے لوگوں کی بات لوگ کرتے ہوں گے، اس لیے کہ صاحب ایمان لوگوں کی بستی میں تو اعتماد بلا کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ دل میں کھٹکا لگا رہے کہ کہیں یہ بندہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، دل میں کھٹکا لگا رہے کہ کہیں میں اس بندے کے حسد کی زد میں نہ آ جاؤں، دل میں کھٹکا لگا رہے کہ کہیں یہ منافق اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو جائے، دل میں کھٹکا لگا رہے کہ کہیں میری بستی کے دولت مند مجھے نیچا دکھانے میں کامیاب نہ ہو جائے، دل میں کھٹکا لگا رہے کہ کوئی میری ٹانگیں نہ کھینچ لے، دل میں کھٹکا لگا رہے ہائے میری کامیابیاں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، دل میں کھٹکا لگا رہے یہ نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یا نہ ہو جائے۔ ان کھٹکوں کے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ایمانی کیفیت اس درجے کی ایمانی کیفیت نہیں جہاں جا کر ایک صاحب ایمان کو اپنے رب کی مدد و اعانت اور نصرت و تائید پر اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ ساری کائنات کی اعلانیہ یا خفیہ اس کے مقابلے میں تدبیریں کرنے لگے، ایک صاحب ایمان کو اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ساری کائنات مل کے بھی میرا بال بھی ٹیکا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مومن جی، جہاں کھٹکا لگا ہوا ایسا ہو جائے تھے، وہ نہ ہو جائے تھے، ایسا ہو جائے، وہاں خطرہ یہ ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ایک صاحب ایمان کی جو طاقت ہے وہ اس کی اپنی محنت نہیں ہوتی، ایک صاحب ایمان کی اپنی طاقت اس کی کامیاب زندگی نہیں ہوتی، ایک صاحب ایمان کی طاقت اس کی برادری کا طاقتور ہونا نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان کی طاقت اس کے سوشل سرکل کا بڑا ہونا نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان کی طاقت اس کی مالی حیثیت کا طاقتور ہونا نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کی طاقت مادی دنیا کی کامیابیاں نہیں ہوتی اور مادی دنیا کے تعلقات ایک صاحب ایمان کی طاقت نہیں ہوتے، ایک مومن کی طاقت اس کے رب کی رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کئی بار میرے سے یہ بات سن چکے ہیں اور میں عرض کرتا ہوں اپنے بیانات میں، وہ کیا چیز ہے جو ایک مومن کو دشمنوں کے خوف سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ کیا چیز ہے باوجود کم وسائل کے ایک مومن کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کر دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے تو پیرانہ سالی کے باوجود
کشادہ دلی کی عظیم الشان منزل سے ایک مومن کو نواز دیتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ایک مومن کی نگاہ کو دور رس بنا دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ایک مومن کو اسباب کے بغیر، بڑے بڑے اسباب کے حامل لوگوں کے مقابلے میں بہت اونچا کر دیتی ہے؟ اسباب لوگوں کے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کوٹھیاں دھرے کی دھری رہ جاتی ہیں، محلات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، حکومتیں دھرے کی دھری رہ جاتی ہیں، حکمرانیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، قبیلوں کے رعب اور دبدبے دھرے کی دھرے رہ جاتے ہیں، اور مالی وسائل کی بہتات، ذرا دیکھیے غور سے سنیے گا یہ باتیں، مالی وسائل کی بہتات دھری کی دھری رہ جاتی ہے، زبان و بیان پر ادبی مہارتوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، معاشی کنٹرول دھرے کے دھرے رہ جاتا ہے، منصوبے اور پروگرام اور سازشیں اور مکاریاں دھرے کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو ایک صاحب ایمان کو ان سارے پروگراموں کے باوجود ایک صاحب ایمان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور ایک صاحب ایمان کو بہت اونچا کر دیتی ہے؟ سرمایہ دار پیچھے رہ جاتے ہیں، مومن اوپر ہو جاتا ہے، اور بادشاہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک سچا مومن آگے گزر جاتا ہے، اور دولت مند پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک سچا مومن بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا اپنی صد دھج اور زیب و زینت کے باوجود پیچھے رہ جاتی ہے، اور ایک صاحب ایمان بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ وہ کیا شے ہے جو ایک مومن کو اتنا بلند کر دیتی ہے؟ اس کا اور کوئی جواب نہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کی اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت، اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت، اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس محبت سے اور جس پیار سے میں کہہ رہا ہوں، ہائے کاش آپ بھی کہیں اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ درست بات ہے۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے میری کمزوریوں کو ختم کرتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو میرے بددیانتی سے امانت کے سفر کا راستہ ہموار کرتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے جھوٹوں سے سچوں کی طرف لے جاتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے حرام خوری سے حلال کے لقموں میں لے جاتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے مشکلوں سے آسانیوں میں لے جاتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو میری طلبوں کو یقین پر لے جاتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے دنیا کی چاکری سے اللہ کے سچے بندوں کی صف میں شامل کر دیتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے محبوب کبریا کی سچی تابعداری میں اللہ کا بندہ بننے کا شرف عظیم عطا کرتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس سے آگے بڑھے تو یہ بھی بالکل درست ہے، اور یہ بھی شرعی حقائق ہے کہ میں آپ کے افکار معززہ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ بھی حقائق ہے شریعت کے کہ وہ کیا شے
ہے جو میرے ایک سجدے کو 10 گنا اجر و ثواب کا باعث بنا دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو میرے نوافل کو اجر و ثواب میں بہت بلند کر دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو میرے صدقات کو میرے مال میں برکتوں کا سبب بنا دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو میری قربانیوں کو میرے نفس کے تزکیہ کی بنیاد بنا دیتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اللہ اللہ، وہ کیا شے ہے کہ میں بظاہر بکرے ذبح کرتا ہوں اور میرے نفس کے اوپر چھری چلنے کی بنیاد بننے لگتی ہے؟ وہ کیا شے ہے کہ بظاہر میں بکرے، اونٹ اور بیل یہ ذبح کرنے لگتا ہوں، لیکن کہنے والا کہتا ہے یہ تو تیرے نفس کے تزکیہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو مال بانٹنے پر میرے نفوس کی تزکیہ کا سبب بنتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو مجھے مجاہد بنا دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو مجھے قرآن کا مبلغ بنا دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو مجھے کمزوریوں کے باوجود بڑے حوصلوں والا کر دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو مجھے آقا دو جہاں کی غلامی میں لذتیں محسوس کرنے کا ذوق دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو میرے سجدوں میں اتنا زور پیدا کر دیتی ہے کہ جبریل پیچھے رہ جاتا ہے اور بلال آگے گزر جاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ جی، اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے شرک سے اللہ کی توحید کی طرف لے جاتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ بے شک، بے شک۔ مجھے بدعات سے پیغمبر کی تابعداری کی طرف لے جاتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی جناب سے معافیوں کا مستحق بناتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی رحمت۔ بے شک۔ وہ کیا شے ہے جو مجھے نامہ سیاہ ہونے کے باوجود رب کی بنائی ہوئی بہشتوں کا مکین بننے کا موقع دیتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی رحمت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی میں دیکھا اپنے عملہ والے کچھ نہیں میرے بلے، جی نفی کر دی، ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، گل ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کی اس بستی میں سیلاب ہے، انسانوں کا رنگ رنگ کے لوگ، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگتے، جی طرح طرح کی ثقافتوں کے حامل، نئی نئی تہذیبوں کے حامل، لباس جدا، بولیاں جدا، رنگ جدا جدا، جی مزاج بکھرے بکھرے ہیں، طبیعتیں جدا جدا۔ اتنی جدائیوں اور اتنی تفاوت یعنی تقسیم، فرق، اتنے تفاوت اور اتنے تقسیم اور اتنی جدائیوں اور اتنے بکھرے پن کے باوجود کوئی طاقت ہے جو ساری کی ساری انسانیت کو ایک اللہ کی معبد بننے کی بہترین کیفیت میں
لانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اس کا نام ہے اللہ کی توحید کی سچائی۔ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کی توحید کی سچائی موجود ہوگی وہاں رنگ و نسل اور بولیوں اور مزاجوں اور لباسوں کے تفاوت مانا چھوڑ دیں گے، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہے گی۔ کوئی دنیا کے کسی کونے میں، کسی رنگ میں، کسی نسل میں، کسی حلیے میں ہو، جہاں اللہ کی توحید کی سچائی موجود ہوگی وہاں وحدت کا ایک عنوان ہوگا۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو رنگوں کے فرق کو مٹاتی ہے، جو بولیوں کے فرق کو مٹاتی ہے، جو تہذیبوں کے فرق کو مٹاتی ہے، جو ثقافتوں کے فرق کو مٹاتی ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کی توحید۔ اور توحید کی روشنی ان کو ملتی ہے جن کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ یہ ہے اصل میں بات سمجھنا۔ اللہ کی رحمت ایمان والوں سچے مومنوں کی وراثت ہے، سچے مومنوں کی میراث ہے۔ بے ایمان لوگوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ اللہ ہرگز نہیں۔ بے ایمان لوگ اللہ کے باغی، پیغمبروں کے گستاخ، آسمانی کتابوں کے منکر، توحید کے منکر، رسالت کے منکر، ان کو اللہ کی رحمت کیوں کر ملے گی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ۔ فَسَأَكْتُبُهَا، وہ جو رحمت طاقت بناتی ہے نا ایمان والے کی، وہ ہم نے وحی الہی کے سچے ماننے والوں کے نام لکھ دی ہے۔ وہ جو رحمت سجدوں کو، میرے بشری سجدوں کو فرشتوں کی عبادتوں سے آگے لے جاتی ہے، وہ جو طاقتور رحمت ہے وہ ہم نے آمنہ کے لال کے سچے تابعداروں کے نام لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی۔ اور وہ جو رحمت مجھے باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اسے تکبر نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اللہ۔ غالباً تکبر اس وقت اس انسانی مزاج کے اندر نمایاں ہونے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے طبیعت پہ طاری ہو۔ غالباً تکبر اس انسانی مزاج کے اندر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی بھی سطح کی اپنی دنیاوی کامیابیوں کو اہمیت دینے کی وجہ سے طبیعت میں پیدا ہوتا ہے۔ میری کوٹھی، میرا دکان، میری محل، میرا ویزا، میرا یہ، میرا وہ، تم کیا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میں بڑا قابل آدمی ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں، میری وہ میں جس کے پیچھے دنیا 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 دنیا،
جب میں ایسے میں کرنے لگتا ہوں اور مجھے اللہ کی عطاؤں سے انکار، عملاً میری گفتگو میں اللہ کی عطاؤں سے انکار چھلکتا ہے، میرے طرز عمل سے اللہ کی عطاؤں کا انکار نظر آئے، میرے طرز عمل سے رب کی ربوبیت کی مہربانیوں ان کا انکار نظر آئے اور میں اکڑنے لگوں، تو اسے کہتے ہیں تکبر۔ اسے کہتے ہیں تکبر۔ متکبر قرآن کہتا ہے فسادی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جتنے متکبر انسان ہیں اس کائنات میں وہ سب فسادی ہیں۔ تکبر سے جو سوسائٹی میں خرابی جنم لیتی ہے وہ ہے فساد۔ یاد رکھیں یہ بات میری، جو میں قرآن کی بصیرت سے میں آیت بھی پیش کر دیتا ہوں، چلیے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی متکبرین فسادی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بولیے کیا ہوتے ہیں؟ فسادی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ میری اس گفتگو کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، میرے لیے، آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ آمین۔ متکبر آدمی اپنی دنیاوی کامیابیوں پر اترانے والا، اللہ کی عطاؤں کا انکار کرنے والا، یہ انسانی بستیوں میں فساد کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انسانی رویہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈگنیٹی، وقار۔ غالباً اس کو فارسی کی آمیزش سے بے نیازی کہا جا سکتا ہے، بے پرواہی کہا جا سکتا ہے، اپنی لگن میں مست کہا جا سکتا ہے۔ ماحول میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ماحول کی رنگینیوں سے بے خبر، بے توجہ، بھیڑ چال سے کنارہ کش، باتیں کرنے والوں کی باتوں سے بے پرواہ۔ اسے تکبر نہیں کہتے، اس کے پیچھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہوتی، ایسے مزاج کے پیچھے اللہ کی ذات پر کامل توکل ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جتنے بندے، سنیے گا جملہ یہ بھی، اللہ مجھے بات صحیح کرنے کی توفیق دیتے رہے، آمین۔ جتنے بندے اس سوسائٹی میں، انسانی بستیوں میں ایمان کی دولت کے حامل ہے، خالصتاً ایمان والے، جتنا ان کے ہاں اللہ کی ذات پر توکل بڑا ہوگا، اتنی ان کی زندگی میں وقار، ڈگنیٹی، متانت، ٹھہراؤ، استقامت، بڑا پن، سنجیدگی ان کی طبیعتوں سے چھلکے گی۔ اس لیے جتنا وقار طبیعت میں زیادہ ہوگا اتنا انتشار کے دروازے بند ہوں گے، فساد بند ہوگا۔ جتنا بندہ اپنے رب کی ذات پر توکل کرے اتنا زیادہ وہ انسانی بستیوں کے لیے خیر کا سبب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گھر کے لیے بھی خیر کا سبب ہوتا ہے، خاندان کے لیے بھی خیر کا سبب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دماغ کے سپرد نہیں اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوتا، اس نے اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ جی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مومن کو یہ ماحول تب میسر آتا ہے جب اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے. بندے کمزور ہوتے ہیں، معبود طاقتور ہوتا ہے. بندہ ضرورتوں والا ہوتا ہے، معبود ضرورتیں پوری کرنے والے ہوتے ہیں. میں بندہ ہوں، بندے محتاج ہوتے ہیں، معبود محتاجیاں دور کرنے والا ہوتا ہے. میں بندہ ہوں، بندے پھنس جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، معبود پھنسے ہوئے کو اپنی رحمت کے ہاتھ سے عزت عطا کرنے والا ہوتا ہے. میں بندہ ہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جب میں اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتہ بندگی کو محسوس کرنے لگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے قرب کا احساس ہونے لگتا ہے. پھر کیسے چوری، پھر کیسے سود، پھر کیسے شراب نوشی، پھر کیسے زنا، پھر کیسے اللہ کی نافرمانی، جب مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر کیسے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ آگے بڑھیے. یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، یہ سائنس پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتا. معذرت سے یہ جغرافیہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. یہ بڑی معروف تہذیبوں کا فرد بننے سے محسوس نہیں حاصل نہیں ہوتا. بڑی یعنی ایک لفظ بولا جاتا ہے مہذب قوم، مہذب. چلیے مان لیتے ہیں یہ بھی، کیا حرج ہے ماننے. جی کسی دوسرے کے لیے دروازہ پکڑ کر کھڑے ہونے والے کو مہذب نہیں صرف کہا جا سکتا. ناراض نہ ہوئیے گا. کسی پیچھے سے آنے والے کے لیے دروازہ روک کر کھڑے ہونے کا نام صرف تہذیب نہیں. عورتوں کے لیے رستہ چھوڑنے کا نام تہذیب نہیں ہے صرف، یہ پارٹ آف سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں آپ. ایک حصہ چھوٹا سا بچوں کے ساتھ نرمی ایک حصہ ہے تہذیب انسانی کا. اللہ 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 اللہ. سڑکوں پہ چلتے ہوئے اپنی لین ڈسپلن کا خیال کرنا، پیڈسٹیرینز کے لیے انہیں موقع دینا، سائیکلسٹ سے دور ہٹ کے گاڑی لے کر جانا، ٹریفک سگنلز کا احترام کرنا، یہ تمام چیزیں انسانی تہذیب میں چھوٹا موٹا کردار ادا کرتی ہیں. لیکن یاد رہے، سنیے گا لوگوں، لیکن یاد رہے لوگوں، انسانی جبلت میں حیوانیت کو یہ ختم نہیں کرتی. درندگی جو ایک انسان کے اندر اس کی جبلت میں موجود ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جتنا مرضی اسے قوانین کا پابند کر دیا جائے، جتنا مرضی اسے کسی ضابطے کا پابند کر دیا جائے، اس کے اندر موجود حیوانیت کا خاتمہ نہیں ہوتا. اور جب تک حیوانیت کا خاتمہ نہ ہو
اتنی دیر تک میری تہذیب مکمل نہیں ہوتی اور میری حیوانیت کا خاتمہ اللہ کی کتاب کرتی ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی سچی تابعداری کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں اللہ کی کتاب کی روشنی سے روشناس ہوتا ہوں کما حقہ اللہ جی سبحان اللہ. جب میں اللہ کی کتاب کی روشنی سے روشناس ہوتا ہوں اور محمد عربی کی جمال سے زندگی کی راہوں کو روشن دیکھنے لگتا ہوں تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ ہے مہذب مسلمان. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. سبحان اللہ. ایک ماحول ہے جس کا اس کی نشاندہی کی تہذیب انسانی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی انعامات تو انسان کی زندگی پہ اللہ کا دعویٰ ہے. ہاں ایک ہی سورہ میں غالباً سورہ نحل میں 2 مرتبہ یہ بات آئی ہے. 14ویں بار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اے لوگو او انسانی بستی کے واسیوں ان تعدوا نعمت اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو لا تحصوها تم بے بس نکلو گے تمہارا بس نہیں چلے گا. جو مرضی کر لو تمہاری بے بسی نمایاں رہے گی تم گن نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لغفور رحیم. واہ واہ سبحان اللہ. نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو اللہ کہتے ہیں میں اللہ بخشنے والا ہوں مہربانیاں کرنے والا ہوں. واہ جی سنیے یہ ہے کیا جی سبحان اللہ. سبحان دوسرا مقام پھر آیا سورہ نحل میں غالباً وہ بھی آیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. سبحان اللہ. اب ذرا نعمت کا معنی سننے سے پہلے قرآن مجید کی ایک اور آیت 2 مشہور مقامات وہ بھی سنی. سبحان اللہ کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مقامات سنیے اور شاید آپ اس کے معنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. ورنہ میں اس لیے تو ہوں یہاں میرا منصب یہ ہے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ باندھ لیے. نماز میں کیفیت ہے. نمازی ایک فزیکل ایکٹ کرتا ہے. بندہ معبود کے سامنے فزیکل ایکٹ کرتا ہے. جی بہت سارے نمازی ہیں جو فزیکل ایکٹ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں لیکن ان کا قیام اکارت جاتا ہے ضائع جاتا ہے. رکوع کرتے ہیں ضائع سجدے کرتے ہیں ضائع لمبی لمبی وہ تسبیحیں کرتے ہیں ضائع. وہ کیسے؟ اب بات سے بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جہاں سنیے گا جملہ اگر کوئی دوست نئے آئے ہوں تو، قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جہاں سچا نمازی
کہ کسی بستی میں ہوتا ہے، اس نمازی کی ہستی میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی کھلی اور کوئی خفیہ شکل باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ نمازی اور بے حیا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، نمازی اور منکرات کا رسیہ، کوئی نمازی اور بے حیا، ان نمازی اور سود کا کاروبار، یہ تو منکر ہے۔ سود کا کاروبار تو منکر میں عمل کرنا ہے نا مولانا۔ اللہ نمازی اور شرک، اللہ کی توحید کی مخالفت۔ نہیں، جہاں نمازی سچا نمازی ہو وہاں منکرات نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نمازی اور پھر بے حیا، نمازی اور پھر منکرات، یہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں سچی نماز ہوگی وہاں منکرات کا رستہ بند۔ سبحان اللہ، جہاں سچی نماز ہوگی وہاں رشوت کا رستہ بند۔ جہاں سچی نماز ہوگی وہاں بددیانتی کا رستہ بند۔ جہاں سچی نماز ہوگی وہاں بدعات کا رستہ بند۔ جہاں سچی نماز ہوگی وہاں شرک کا رستہ بند۔ جہاں سچی نماز ہوگی وہاں قرآن کی مخالفت کا رستہ بند۔ جہاں سچی نماز ہوگی وہاں شیطان کے سارے رستے بند اور رحمان کی رحمتوں کے سارے دروازے کھل جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں خواہ میں زور لگا رہا ہوں، تسی پھر اتھے دے اتھی بیٹھے۔ چلیے اللہ میرے زور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ کو کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ جی، ایک بڑا فزیکل ایکٹ کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اور وقت نازک ہو گیا۔ اس ایکٹ میں میں اپنے آپ کو اپنے معبود سے کنیکٹ کرتا ہوں کچھ کلمات کے ذریعے۔ ہاں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ، یہاں سے بات شروع ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، پتہ ہی مجھے کوئی نہیں میں کر کیا رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، جانا تو میں نے وہاں ہے صراط الذین انعمت، آپ کو سنانا تو وہ تھا، لیکن کیا کروں، وہ ان تعدوا نعمت اللہ سمجھاتے کیا سے کیا بات کہاں چلی گئی۔ چلیے آپ جتنا میرا مقدر آپ کا ہے، مقدر اللہ اتنا وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک۔ ثنا آتی ہے نا؟ جی جی جی، جمعہ بھی پڑھنا ہے، بڑی اہم عبادت کرتے ثنا جو ہوں گے سارے نوں۔ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ میں کمزوریوں والا، تو کمزوری ہے، تو پاک اللہ۔ بے سبحان شک، کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مولا، اے تو پاک میرا اللہ، بے شک، میں نقص والا، نقصہ تو پاک، میرا اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اے ترجمہ کیا بات، اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے، اے اللہ میرے ذات پاک ہے، یا اللہ، پاک ہے میرا اللہ۔ سبحان اللہ، جی جی میں کمزوریوں والا، کمزوریوں سے پاک میرا میرا اللہ، سارے بولیے کون؟ میرا اللہ، جی میں کمزوریوں والا، کمزوریوں سے پاک
سبحان کے لفظ میں اپنی بے بسی، میں سبحان کہہ کر میں بنیاد رکھتا ہوں کہ میرے پلے اور کچھ نہیں، سب کچھ تیرے کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ۔ واہ۔ جی حضرت شادی کے بیانات والد گرامی کے اگر آپ سنتے رہتے ہیں اور بچوں کرتے ہیں تو حضرت شادی سبحان کا ایک معنی کیا کرتے ہیں، وہ سنیے ذرا۔ اللہ لا، جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علم کسی انسان کو مل جائے تو اس کا مقام جاہلوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ باتیں بہت ساری چھڑ گئی، اس کا مقام جاہلوں سے اونچا۔ سچے سجدے کرنے کا موقع مل جائے تو بناوٹی سجدوں والوں سے اونچا، خالص صدقے کرنے کا موقع مل جائے تو فرشتوں سے اونچا۔ مقام ہے، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے۔ بے شک۔ قرآن بیان کرنے کا موقع مل جائے جی بناوٹی مبلغوں سے اونچا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جی علم مل جائے تو میرا مقام اونچا، سچے سجدے مل جائے تو میرا مقام اونچا، جی خالص صدقے مل جائے تو میرا مقام اونچا، جی جہاد کا جذبہ مل جائے تو میرا مقام اونچا، وحید کی معرفت مل جائے تو میرا مقام اونچا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان سمجھانا ہے، کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جی کبھی کبھی بہت سارے مجھے کہتے ہیں کہ آج بڑیاں اوکھیاں گلا ہو گئی، آج تو سوکھیاں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی مجھے علم مل گیا تو میرا مقام جاہلوں سے اونچا۔ جی سبحان اللہ۔ مجھے صبر مل گیا تو میرا مقام بے صبروں سے اونچا۔ جی مجھے حوصلہ مل گیا تو میرا مقام جی بے حوصلہ لوگوں سے اونچا۔ جی مجھے استقامت کی دولت مل گئی تو میں رنگ رنگ کے منزلیں بدلنے والوں سے، نت نئی منزلوں پہ پہنچنے کے جذبے رکھنے والوں سے میرا مقام اونچا۔ جی اگر مجھے استقامت کی دولت مل گئی تو بے ثباتی والوں سے میرا مقام اونچا۔ سبحان اللہ۔ بے ثبات زندگی ہے نا، کدھر کھلوندی نہیں، کدھی کچھ تو کدھی کچھ، یہ ہے بے ثبات۔ جی سبحان اللہ۔ جی اللہ اللہ۔ جی علم ملے تو میرا مقام اونچا۔ جی جی سجدے سچے کرا تو میرا مقام اونچا۔ جی خالص صدقے کرا تو میرا مقام اونچا۔ جی پاکیزہ جذبے جہاد کرا تو میرا مقام اونچا۔ جی وحید علم مل گیا تو میرا مقام اونچا۔ امانت کا ملکہ مل گیا تو میرا مقام اونچا۔ دیانت کا جذبہ مل گیا تو میرا مقام اونچا۔ پیغمبر کی تابعداری کا مقام مل گیا تو میرا مقام اونچا۔ قرآن کی دولت مل گئی تو میرا مقام اونچا۔ ولایت کا مقام مل گیا تو میرا مقام اونچا۔ رسالت کا رتبہ مل گیا تو میرا مقام اونچا۔ نبوت کا رتبہ مل گیا تو میرا مقام اونچا۔ جی کلیم اللہ ہور دا رتبہ مل گیا تو میرا مقام ہور اونچا۔ خلیل اللہ بنن دا رتبہ مل گیا تو میرا مقام ہور اونچا۔ جی اللہ دا کلمہ کہلان دا جی مقام مل گیا، کلمت اللہ بن گیا تو میرا مقام ہور اونچا۔ حبیب اللہ بن گیا تو میرا مقام ساری کائنات بعد خدا سب تو اونچا۔ جتھے جا کے میری بشری زندگی دے سب تو اونچے باصلاحیت عبادت گزار بریکا لگ جان اگے نہ جا سکے، جڑا تو شروع ہوئے میرے شاہدے کہندے نے انہوں کہندے نے سبحان سبحان اللہ۔
سبحان اللہ جی بڑا اونچا درجہ سبحان اللہ چھوڑیے وقت گیا سبحان اللہ میں بے بسا تو بس والا میں کمزورا تو کمزوری دور کرنے والا میں کچھ نہیں وہ بھی حمدی کا ساری تعریفوں کے لیے نہیں میں تعریفوں والا کوئی نہیں بندے نے کہتے ہیں شاہ جی کے پاس ہی پر میں کچھ نہیں ہوں وہ بھی حمدی کا وہ بھی حمدی کا بول دیتے ہیں کوئی وہ بھی حمدی کا جی جی میں کچھ نہیں تو ہی تو ہے وتبارک اسمو کا تیرا نام جتھے آ گئے برکت ہی برکت سبحان اللہ کیسے دعوی میں کروں جتھے تیرا نام گئے اوتھے برکت ہی برکت تعالی جدو کا تیری شان سب تو اونچیا جی ایک لگرن تو بعد میں ایک سالڈ گل کر کے ایک مضبوط گل کر کے اپنے رب نو کہنا اللہ سنیا گلاں تے میں بڑیاں پہ کرنا لیکن میں مکھ دی مکا میں مانگتا جھولیاں بھرن والا کلا ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک بولے نا سارے ولا الہ ولا الہ غیرک اللہ اللہ نبی نبی مننا الہ نہیں مندا ولی ولی مننا الہ نہیں مندا شہید شہید مننا الہ نہیں مندا عالمان عالم مننا الہ نہیں مندا برادری نو برادری مننا الہ نہیں مندا انسانی صلاحیت مننا الہ نہیں مندا دولت زور نو زور مننا الہ نہیں مندا پترا دی محبت دا زور مننا الہ نہیں مندا بیوی دی محبت دا زور مننا الہ نہیں مندا استاد دی شفقت دا زور مننا الہ نہیں مندا پیرا دی محبت دا زور مننا الہ نہیں مندا ساری کائنات تیرے انسانوں نو دتے ہوئے اونچے رتبے مننا لیکن انہوں نے الہ نہیں مندا میں دہائیاں پہ پڑھنا کوئی الہ نہیں الہ کلا اللہ سبحان اللہ مشکل کشا اے خدا ولا الہ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ پیسے لگ گئے میں پانی پی رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ گلا کا کرنا رب نال گلا کرتا کرتا پھر اپنی ڈیمانڈ یہ اللہ کے زور ہے لگے بندے ان کی تعریفہ کرتے کرتے بچ اصل گل اپنی ہوتی نہیں یہ ویسے انسانی مزاج بھی ہے جتنے کتنے کم ہوگا بندے اتنے تعریفہ شریفہ کرتے پھر اپنا ڈال دیں تسی جی ہیں جی تسی جی ہیں جی او بھائی کی کم ہے اے کم ہے اللہ اللہ سبحان اللہ جی جی میرا کام کی ہے کی ڈیمانڈ لے کے آیا کی سوال لے کے آیا کی التجا لے کے آیا کی لے کے آیا تو کی لے کے جانا ہے تینوں رب رب پہ کرنا اپنے آپ کو کمزور کمزور پہ کرنا او میاں کی منگنا چاہنا ہے تو میں سوال کر کے کہنا اللہ میرا سوال ہے منو او دے دے جڑا تو اپنے انعام یافتہ بندیاں نو دینا ہے سبحان اللہ صراط الذین
جی اہدنا الصراط، اپنی ڈیمانڈ اہدنا الصراط، حضرت نعمت کے معنی کو غور سے سنیے گا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر میں یہ کہوں تو مجھے آپ حق دیجئے کہ سورج اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ. چاند اللہ کی قدرت ہے، بے شک. آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہونا یہ اس کی قدرت ہے، زمینوں کا ٹک جانا یہ اس کی قدرت ہے. اللہ سبحان اللہ، اہدنا الصراط مستقیم. اللہ سونا میں ٹری جانا پیا، پتہ نہیں کدھر پہ جانا. جی بندے کو منزل نہیں نہ پتا ہوتا کتنے جانا ہے. اللہ اللہ جی اللہ اللہ جی جی اہدنا الصراط مستقیم. میں ٹرنا جانا پتہ کوئی نہیں کتنے جانا ہے، میری تیرے کو ایک التجا ہے، اللہ میری منزل والے کر دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا میں تے روٹیاں کھان آیا؟ سوال ہے. کیا میں باہر دے ملکوں دے ویزے لین آیا؟ کیا میں ڈالر کمان آیا؟ کیا میں وڈیاں وڈیاں سرکاری نوکریاں کرنا آیا؟ یہ سوال ہے. اس رات ایک ٹورنس سے بھیجے. کیا میں برادری دی پگڑی اچھی کرنے واسطے آیا؟ کیا میں مریدوں نو لٹن واسطے آیا؟ کیا میں جی اپنی تجوریاں حرام دے کمائیوں نال بھرن واسطے آیا؟ کیا میں ظلم کرنا آیا؟ کیا میں ناانصافی کرنا آیا؟ کیا میں کھیڈن کھٹن آیا؟ کیا میں کدن آیا؟ کیا میں نچن آیا؟ کیوں آیا؟ ٹری تے جانا کالے رنگ دے بھی پہ کر دے نے، چٹے رنگ والے بھی پہ ٹر دے نے، عالم بھی ٹر دے نے پہ، جاہل بھی ٹر دے نے پہ، کوچے بھی. زندگی تے سارے بندے کہتے ہیں تسلی دے دے اور شاہ جی زندگی کوئی نہیں جے رک دی ہے جے ٹر دی جی. یہ بھی کدی کدی رکڑی اردو جدو موت آ جائے تو ٹرن تو سارے ہی لگے. جی جی اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹک ٹک تے لگی ہے اور ٹک ٹک یہ تو بھی کہندی تیری ایک گھڑی کٹ گئی ہے. اللہ اللہ جی جی اللہ اللہ. شاہ جی ہوتے تو میں مقابلے نہیں، شاہ جی نہیں چلیے 2 منٹ اور سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی سی نہیں رہتی ہے گنجائش. چلیے اللہ اللہ سبحان اللہ کے میں بات سبحان اللہ. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ 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 ٹری جانا پیا منزل دا کوئی پتہ نہیں، اللہ دوڑی جانا پیا من منزل دا کوئی پتہ نہیں. اللہ بندے دوڑ لائی ہوئی ہے میں بھی دوڑنا پیا، بندے ٹرتے نہیں گئے میں بھی ٹرنا پیا. سویرے اٹھنا کپڑے پہننا بھی کھانا پینا، بھوک لگ رہی ہے میں بھی کھانا. چور بھی کھانا ہے، زانی بھی کھانا ہے، بھوکا بھی کھانا ہے، رجے بھی کھانا ہے، تیرے باغی بھی کھانے نے پہ، تیرے تابے دار بھی کھانے نے پہ. کی میں فرق پہ کرنا وہ بھی وہی کچھ پہ کر دینے جو کچھ میں پہ کرنا. میری منزل دا منو پتہ ہی کوئی نہیں. میں اپنی کمزوریاں دا اعتراف کر کے تیرے کول آ کے تینوں پہ کہنا میں پہ ٹری جانا مینوں منزل دا کوئی پتہ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ میری منزل راہ دن. یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا یہ روشنی ہوتی ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے. بولیے کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے. جی اللہ سنیا اندھیرا ہدایت کے لفظ کا استعمال اس لیے ہوا یہاں فاتحہ میں. اللہ سونا پیسے تے ہے پر ہنیرے نہیں پہ مکدا، اللہ کوٹھیاں تے ہے پر
پر ظلمت نہیں بھی مکدی اللہ پتر تے بڑے قابل نے پر ظلمت نہیں اندھیرا نہیں بھی مکدا اللہ وزیر سے بڑھ گیا پر اندھیرا نہیں بھی مکدا اللہ وزیر دا مشیر سے بڑھ گیا لیکن اندھیرا نہیں بھی مکدا اللہ نمازی تے روز 5 وقت دا بڑھ گیا لیکن اندھیرا نہیں بھی مکدا اللہ یہ ظاہری صدقے تے پہ کرنا لیکن اندھیرا نہیں پہ مکدا راہ روشن نہیں پہ ہوندا منزل نظر کوئی نہیں پہ آندی اہدینا اللہ میرے واسطے آلے دوالے روشنی کر دے سبحان اللہ روشنی ہو تو چھٹے نہیں لگتے پھر بندہ فٹافٹ اہدنا الصراط المستقیم مانا سیدھا رستہ صراط المستقیم کا مانا ہے سیدھا رستہ اردو میں اللہ اللہ جی اللہ میری منزل صراط مستقیم میں بڑا روشن کر دے جی اللہ 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 میری منزل صراط مستقیم میں بڑا کیڑا صراط مستقیم ہے تو پھر آپ ہی کہنے لگ پیا اللہ سونے نے سکھایا صراط الذین انعمت علیہم سبحان اللہ اللہ میرا راہ انہوں لوگوں والا بڑا جنہیں تے تو انعام کرنا ہے چلو انعام کا لفظ بولا گا تو سمجھ نہیں آئے گا چونکہ موضوع چل رہا ہے نعمت تو نعمت سنیں اللہ اللہ جی سنگولر اللہ اللہ جی سبحان اللہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہوں دا رستہ سکھا انہوں دا رستہ دکھا انہوں دی منزل بہا اس منزل سے تجا جتے تیرے او بندے پہنچ دینے جنہیں دیتے تو اپنی نعمت کرنا ہے سبحان اللہ جنہیں دیتے تو اپنی نعمت جی کون نے انہیں مدار والے کون نے قرآن نے پھر اس کی بھی وضاحت کی کون ہے وہ نعمتوں والے جی اولئک الذین انعم اللہ اے جو لوگ اولئک اے جو لوگ الذین انعم اللہ علیہم جنہیں دوتے اللہ نے نعمت کی تھیا نے اللہ کون نے من النبیین نبی دوتے اللہ نے نعمت کی تھیا نے والصدیقین اور صدیق دوتے نبی آدھے سچے تابعدار دوتے اللہ نے نعمت کی تھیا نے والشہداء اور شہادت رتبے پاؤں والے دوتے اللہ نے نعمت کی تھیا نے والصالحین اور انہوں نے تابعدار نیکو کار دوتے اللہ نے نعمتوں کی دیئے نے اللہ انہیں دوتے نعمت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نبیہ دوتے کی نعمت وکری کرنا ہے تو شہداء دوتے کوئی وکری کرنا ہے صالحین دوتے وکری کرنا ہے رسالت والے دوتے وکری کرنا ہے فرمایا نا 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 جتنے نعمت کرنا نعمت دا رنگ ایک کوئی ہے اور وہ نعمت دا رنگ کے ہوئے جنہوں میں اللہ اپنی توحید کی روشنی دے دینا وہ دے اتنے میں نعمت کر دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جنہوں میں توحید کی روشنی دے دینا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا اللہ کا بیٹا یہ وہ تو چلیے عیسیٰ خود کہیں بتائیں ان کو کہ کیا ماجرا کیا ہے عیسیٰ بتائیں آپ کیا صورتحال کیا ہے سبحان اللہ سنیے سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ جی جی عیسیٰ بتائیں ماجرا کیا ہے آپ رب ہے جی نا 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 عیسیٰ کہنے لگے ان اللہ ربی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ قرآن کی سمجھ دے دے آمین ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا سبحان اللہ سبحان ان اللہ ربی وربکم او میاں میرا پالنہار میرا اللہ تہاڈا پالنہار بھی میرا اللہ ان اللہ اللہ میرا رب ہے اور تہاڈا رب ہے
میں تھوڑا رب کوئی نہیں جائے تھوڑا رب بھی اللہ میرا رب بھی اللہ فاعبدوہ سبحان اللہ ماشاء اللہ فاعبدوہ اودے بندے بن جاؤ اودے سامنے جھک جاؤ جن میں کر سمجھ آ گئے کہ اللہ رب ہے وہ سن لے ھذا صراط مستقیم سبحان اللہ ماشاء اللہ ھذا صراط مستقیم تے اگے گل چلی تے فوراً کہندے نے ان ہوا قرآن ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل سبحان اللہ ماشاء اللہ اے جڑا مریم دا بیٹا عیسیٰ اللہ دی توحید دی دہائیاں پہ دیندا ہے پتہ دے کیوں پہ دیندا ہے اینو اسی بنی اسرائیلیاں واسطے اپنی توحید دی مثال عظیم بنا دیتا ہے کیوں جی اے میرا بندہ ہے میرا پتر نہیں ان ہوا الا عبد سبحان اللہ ماشاء اللہ ان ہوا الا ان ہوا الا عبد اے میرا بندہ ہے میرا پتر نہیں ان ہوا الا عبد اے میرا بندہ ہے کی بندہ وکھرا بن گئے اللہ کہتے ہیں انعمنا علیہ سبحان اللہ ہم نے اس پہ اپنی نعمت اتاری ہے اور لوگوں سنو ان تعدوا نعمت اللہ مانا یاد رکھنا ان تعدوا دنیا کی شیاں نہیں جو نعمت مدینہ نو نعمت سمجھنے لگ پو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے اس کا کیا مطلب ہے تو قرآن نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی وحدانیت کے دلائل اس کائنات میں تم شمار کرنا چاہو تسی مک جاؤ گے اللہ دی توحید دیا سچیاں دلیلاں کوئی نہیں جے مکڑیاں